السلام علیکم۔ آج ہم کربلا کے واقعے کے ان پہلوؤں پر تھوڑی بات کرتے ہیں جو اکثر آپ دیکھیں صرف تاریخی بیانات میں نظر آتے ہیں۔ جی، مطلب وہ روحانی اور آپ کہیں غیبی اشارے جو ہیں۔ ہاں بالکل، ہمارے سامنے جو یہ تحریر ہے جس کا عنوان ہے کربلا خفیہ حقائق اور روحانی اسرار، ہم اسی کی روشنی میں یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ صحیح، اور اس گفتگو کا مقصد صرف واقعات کو یوں کہیں کہ دہرانا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ان سے جڑے جو گہرے معنی ہیں، جو اسباق ہیں، ان کو سمجھنا ہے۔ بالکل، یہ تحریر کربلا کو صرف ایک میدان جنگ کے طور پر نہیں دیکھتی، اچھا، بلکہ اسے حق کو باطل کے درمیان ایک ایسی روحانی کشمکش بتاتی ہے جس کی جڑیں آپ سمجھیں تقدیر اور الہی منصوبے میں ہیں، اور اس میں جو صبر، قربانی، اصولوں پر ڈٹ جانے کے سبق ہیں وہ اس روحانی جہت سے اور گہرے ہو جاتے ہیں۔ صحیح، تو آئیے اس تحریر کی روشنی میں سب سے پہلے ان پیشگی خبروں اور اشاروں کو دیکھتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس عظیم سانحے کی اطلاع وہ پہلے ہی دے دی گئی تھی۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خواب کی کچھ تفصیل ہے جس میں شہادت کی خبر دی گئی تھی؟ جی، تحریر میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نہ صرف امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی، جی، بلکہ وہ مٹی بھی لا کر دکھائی جہاں یہ واقعہ پیش آنا تھا۔ اچھا، وہ خاص مٹی؟ جی، وہی مٹی۔ تو یہ صرف ایک اطلاع نہیں تھی، یہ اصل میں اس واقعے کی اہمیت اور تقدیر میں اس کے مقام کی طرف آپ کہیں ایک واضح اشارہ تھا۔ گویا وہ زمین کا ٹکڑا پہلے سے ہی منتخب تھا اس عظیم قربانی کے لیے۔ بالکل، پہلے سے ہی منتخب تھا۔ یہ واقعی ایک قابل غور نقطہ ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کے کربلا سے گزرنے کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، کیا اس میں بھی اسی قسم کے اشارے تھے؟ ہاں، ذرائع کے مطابق جب حضرت علی علیہ السلام کوفہ جاتے ہوئے کربلا کے میدان سے گزرے تو وہ ٹھہر گئے۔ اچھا، اور انہوں نے اس زمین کو پہچان لیا، نہ صرف جگہ کی نشاندہی کی بلکہ آنے والے واقعات کا جیسے نقشہ کھینچا۔ کیا مطلب؟ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہاں مسافر اپنے اونٹ بٹھائیں گے، یہاں ان کے خیمے لگیں گے، اور اسی جگہ پر ان کا خون بہے گا۔ اللہ اکبر، یہ تو مطلب بہت واضح پیش گوئی تھی۔ جی، یہ پیشگئے علم اس واقعے کو ایک ناگزیر الہی منصوبے کا حصہ ظاہر کرتا ہے نا؟ بالکل۔ اور جہاں تک امام حسین علیہ السلام کی ذات کا تعلق ہے تو روایت بتاتی ہیں کہ وہ خود بھی انجام سے بے خبر نہیں تھے۔ جی ہاں، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے خواب کا ذکر ملتا ہے، اس بارے میں کچھ بتائیے۔ جی، روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے خواب میں اپنے بیٹے کو امام حسین کو کربلا جانے سے روکنا چاہا، جی، مگر امام حسین کا جو جواب تھا وہ ان کے عزم اور مقصد کی بلندی کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا جواب تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ان کا جانا دین حق کی بقا کے لیے ضروری ہے، چاہے اس کی قیمت شہادت ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی انہیں معلوم تھا۔ جی، یہ مکاشفہ، یہ غیب سے ملنے والی خبر ان کے اقدام کو صرف ایک سیاسی یا آپ کہیں عسکری رد عمل نہیں بناتی، بلکہ ایک شعوری روحانی سفر۔ بالکل، ایک شعوری روحانی سفر بناتی ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ راستہ کٹھن ہے، انجام شہادت ہے، مگر مقصد اس سے کہیں بڑا تھا۔ تو پھر جب شہادت کا وقت آیا، تحریر میں کچھ غیر معمولی واقعات کا بھی ذکر ہے۔ آسمان کا رنگ بدلنا، سورج گرہن، زمین کا لرزنا، ان واقعات کو ذرائع کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف قدرتی آفات تھیں؟ نہیں، تحریر واضح کرتی ہے کہ ان واقعات کو محض اتفاقی یا قدرتی آفات نہیں سمجھا گیا۔ اچھا، بلکہ انہیں اس عظیم ظلم پر کائنات کے رد عمل اور الہی ناراضگی کی نشانی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یعنی قدرت کا رد عمل۔ جی، گویا آسمان اور زمین بھی اس شہادت کی عظمت اور اس پر ڈھائے جانے والے ظلم کی سنگینی کے گواہ بن گئے تھی۔ یہ ایک پیغام تھا کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، بلکہ حق و باطل کی جنگ میں ایک فیصلہ کن موڑ ہے۔ بالکل، ایک فیصلہ کن موڑ۔ اس کے علاوہ کربلا کی خاک یعنی وہاں کی مٹی کی ایک خاص اہمیت بیان کی جاتی ہے، خاک شفا کہتے ہیں اسے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، کربلا کی مٹی کو یہ تقدس امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی نسبت سے ہی ملا ہے۔ جی،
تحریر میں امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب قول کا حوالہ ہے کہ یہ خاک ان لوگوں کے لیے شفا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور امام حسین سے محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ جسمانی شفا کی بات ہے یا روحانی بھی؟ یہ صرف جسمانی شفا کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مٹی صبر، استقامت اور حق پرستی کی ایک آپ کہیں دائمی علامت بن گئی ہے، صحیح، جو اہل ایمان کے لیے روحانی تسکین کا باعث بھی ہے۔ تو ان تمام روحانی اور غیبی پہلوؤں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ تحریر کربلا کا حتمی پیغام کیا بتاتی ہے؟ اصل سبق کیا ہے؟ اصل پیغام، بنیادی پیغام تو وہی ہے جو ہمیشہ سے گونج رہا ہے، لیکن یہ روحانی پہلو اسے مزید تقویت دیتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ظلم اور جبر کے سامنے حق کے لیے ڈٹ جانا، چاہے تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، تمام ظاہری اسباب مخالف ہوں، اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دینا۔ یہ جو تصور ہے کہ سر کٹایا جا سکتا ہے مگر باطل کے آگے جھکایا نہیں جا سکتا، جی یہ اسی عزم سمیم کی عکاسی ہے۔ گویا کربلا صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے کے لیے ایک زندہ استعارہ ہے، ایک مشعل راہ ہے، بالکل، جو یاد دلاتا ہے کہ حق کی خاطر دی گئی قربانی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ بالکل، اور یہ ہمیں سوال پر غور کرنے کی بھی دعوت دیتا ہے کہ تاریخ میں ایسی کتنی مثالیں ملتی ہیں۔ کیسی مثالیں؟ جہاں ایک فرد یا ایک مختصر گروہ کی ایسی شعوری قربانی، مطلب جس کے انجام کا انہیں پہلے سے اندازہ تھا، ہاں، اس قربانی نے نظریات، تہذیبوں اور آنے والی نسلوں پر اتنے گہرے اور آپ کہیں لازوال نقوش چھوڑے ہوں۔ واقعی یہ ایک اہم سوال ہے۔ یہ نقطہ ہمیں کربلا کی انفرادیت اور اس کے پیغام کی آفاقیت پر مزید سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی بالکل۔